اس کے بعد اے عمر ابن عثمان، تو وہ احمق ہے جو جواب کے قابل بھی نہیں ہے۔ تیری مثال تو اس مچھر جیسی ہے جس نے کھجور کے درخت سے کہا تھا کہ ذرا سنبھلنا کہ میں اترنے جا رہا ہوں۔ مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ تو بھی ایسی باتوں کی جرت کر سکتا ہے، اور مجھے تیرا بھی جواب دینا پڑے گا۔ خیر، اب سچ سچ بتاؤ، کیا تیرے علی کو برا کہنے سے ان کے حسب میں نقص پیدا ہو جائے گا، یا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائیں گے؟ تو ان میں سے جو بھی بات کہے گا وہ جھوٹ اور خلاف واقعہ ہوگی۔ اور تم نے یہ جو کہا ہے کہ تم بنی امیہ کے مشرکین کے 19 افراد کے خون کی ولایت رکھتے ہو کہ جو جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے، تو جان لو کہ انہیں خدا اور رسول خدا نے قتل کیا ہے، اور مجھے میری جان کی قسم ہے کہ بنی ہاشم میں سے 19 افراد کو قتل کرو گے، اور 19 افراد کے بعد مزید 3 افراد کو قتل کرو گے، اور اس کے بعد بنی امیہ کے 19 اور 19 یعنی 38 افراد ایک ہی جگہ قتل ہوں گے۔ اور یہ اس کے علاوہ ہے کہ جو بنی امیہ کا قتل عام ہوگا کہ جن کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آل مروان 30 ہو جائیں گے تو مال خدا کو غنیمت اور بندگان خدا کو غلام بنا لیں گے، اور 310 ہو جائیں گے تو ان پر لعنت خدا ثابت ہو جائے گی، اور 475 ہو جائیں تو سب ایک ساتھ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور اتفاق سے اسی وقت حکم ابن ابی العاص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ بات کرو، وزغ سن رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بنی امیہ کی حکومت کو خواب میں دیکھا تھا تو سخت رنجیدہ تھے، اور خدا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے تیرے خاندان کو شجرہ ملونہ قرار دیا تھا، اور فرمایا تھا ایک شب قدر بنی امیہ کی 1000 ماہ کی حکومت سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد تمہاری حکومت 1000 ماہ سے زیادہ نہ ہوگی۔ اور اے امریاس، تو وہ ملون اور ابتر ہے جس کا حسب ایک سگے دنیا جیسا ہے۔ تیری ماں وہ بدکار تھی جس کے یہاں تیری ولادت پر ابو سفیان، ولید ابن مغیرہ، عثمان ابن الحرث، نضر ابن کندہ اور عاص ابن وائل سب نے دعویٰ کیا تھا، اور آخر میں وہ شخص غالب آ گیا جو حسب کا ذلیل، منصب کا خبیث اور بدکاری کا سربراہ تھا۔ اور آج تو مجھے دشمن رسول کہہ رہا ہے، جبکہ تیرے باپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، جس پر آیت نازل ہوئی تھی ان شانیہ کا هو الابتر۔ تیرا باپ دشمن رسول اور ابتر تھا، اور تو ابتر کی اولاد ہے۔ اس کے بعد تو ہر جگہ اور ہر موقع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں رہا، اور تو ان ظالموں میں شامل تھا جنہوں نے نجاشی سے مہاجر مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ تو کرم خدا تھا کہ اس نے تیرے مکر کو ناکام کر دیا، اور تیری آرزو پوری نہ ہو سکی کہ اسلام کا کلمہ سر بلند ہوا اور کفر کا کلمہ پست تو ذلیل ہو گیا۔ عثمان کے بارے میں تیرا دعویٰ بھی انتہائی بے حیائی کی دلیل ہے۔ تو نے فتنے کی آگ کو بھڑکایا اور فلسطین بھاگ گیا، اور دور سے حالات کا تماشائی بنا رہا، اور جب عثمان کا قتل واقع ہو گیا تو معاویہ کے ساتھ لگ گیا اور دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالا۔ ہم نہ اپنی عداوت پر ملامت کرتے ہیں اور نہ اپنی محبت کے بارے میں عتاب کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو جاہلیت اور اسلام دونوں دور میں بنی ہاشم کا دشمن رہا ہے۔ تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو میں 70 اشعار کی نظم لکھی تھی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار، میں جوابی اشعار تو نہ کہوں گا، لیکن تو ہر شعر کے بدلے 1000 مرتبہ لعنت فرمانا۔ پھر تو نے ایک مرتبہ اور دین کو فروغ کیا تھا، جب دوبارہ نجاشی کے پاس ہدیے لے کر گیا تھا اور اسے گمراہ کرنا چاہا تھا، لیکن تو اس مرتبہ بھی مغلوب اور ناکام ہوا۔ تو جناب جعفر اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن ناکام رہا، تو یہ کام عمارہ ابن ولید کے حوالے کر دیا۔